ایک پاکستانی مسلمان بچہ علی اپنے محلے کے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ وہ نہایت محبت سے انہیں اسلام کی خوبصورت باتیں سمجھا رہا تھا۔ علی نے بتایا کہ اسلام ہمیں سچ بولنے، بڑوں کی عزت کرنے اور دوسروں کی مدد کرنے کا درس دیتا ہے۔ اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے چند واقعات بھی سنائے، جس سے دوست بہت متاثر ہوئے۔ ایک دوست نے پوچھا، ہم کیسے اچھے مسلمان بن سکتے ہیں؟ علی نے مسکرا کر کہا، نماز پڑھو، سچ بولو اور سب سے حسن سلوک کرو۔ سب بچوں نے وعدہ کیا کہ وہ اسلام کی ان باتوں پر عمل کریں گے۔ ایک دن اسپتال میں ایک پیارا سے بچہ پیدا ہوا۔ سب ڈاکٹر اور نرسیں خوش تھے۔ بچہ آرام سے اپنے ننھے سے بستر میں لیٹا ہوا تھا، لیکن اچانک بچے نے آنکھیں کھولی، مسکرا کر کہا، اب تو میں مزے کرنے جا رہا ہوں۔ پھر کیا تھا، بچہ بستر سے چھلانگ لگا کر بھاگ نکلا۔ وہ اتنی تیزی سے دوڑا جیسے کوئی چھوٹا سا سپر ہیرو ہو۔ نرسیں حیران ہو گئی، ڈاکٹر بھاگتے رہے اور کہتے رہے، ارے رکو، یہ بچہ کہاں جا رہا ہے؟ بچہ ہنستا جا رہا تھا، کبھی دیوار کے پاس چھپ جاتا، کبھی دروازے کے پیچھے، اور سب کو بے وقوف بنا دیتا۔ آخر کار سب ہنس پڑے اور بولے، یہ تو ہمارا ننھا ہیرو ہے۔ اور یوں اسپتال میں سب کے لیے یہ دن ایک یادگار اور بہت ہی مزیدار دن بن گیا۔ Okay, let's go. Okay, let's go. چڑیا رانی چوں چوں کرتی، ننھے منھے دانے چگتی۔ دھوپ نکلے گیت وہ گائے، بارش آئے پنکھ پھیلائے۔ ننھی کلیوں کو وہ جگاتی، پھولوں سے باتیں بھی کرتی۔ چڑیا رانی پیاری سی، سب کو لگتی نیاری سی۔ ناچ ناچ چھوٹی بلی، کلیپ کرو سب مل کے جھلی۔ ہاپ ہاپ راؤنڈ اینڈ راؤنڈ، سب کو دے رہی ہے ساؤنڈ۔ چھوٹی سی ٹیل ہلائے، پیار سے سب کو بلائے۔ جھوم جھوم کرے ڈانس، سب کو دے دے ہیپی چانس۔ ناچ ناچ چھوٹی بلی، کلیپ کرو سب مل کے جھلی۔ ہاپ ہاپ راؤنڈ اینڈ راؤنڈ، سب کو دے رہی ہے ساؤنڈ۔ کیوٹ سی آئیز چمکے، سٹیپس اس کے سب کو بھائیں۔ جمپ کرے لیفٹ اور رائٹ، سب بچے کرے ڈیلائٹ۔ ناچ ناچ چھوٹی بلی، سب کی دوست ہے یہ سلی۔ اسمائل اسمائل کلیپ کلیپ، سب بچے کرے ریپ۔ ایک دن دوپہر کے وقت دادی اماں صحن میں چارپائی پر بیٹھی تھیں۔ ہلکی سی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور آم کے درخت کے نیچے ان کے گرد پوتے پوتیاں بیٹھے تھے۔ دادی اماں نے اپنی اینک سیدھی کی اور پیار بھری مسکراہٹ کے ساتھ بولی، بیٹا، اسلام ہمیں سچ بولنے، بڑوں کا احترام کرنے اور چھوٹوں سے پیار کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ چھوٹا حمزہ فوراً بولا، دادی اماں، اگر کوئی جھوٹ بولے تو کیا ہوتا ہے؟ دادی اماں نے نرمی سے جواب دیا، جھوٹ سے اللہ ناراض ہوتے ہیں اور لوگ بھی اعتبار کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ سچائی سے دل صاف رہتا ہے اور اللہ خوش ہوتے ہیں۔ پھر انہوں نے ایک چھوٹی سی مثال سنائی کہ کیسے ایک بچہ ہمیشہ سچ بولتا تھا اور سب اس پر بھروسہ کرتے تھے۔ مریم نے پوچھا، دادی اماں، دوسروں کی مدد کرنا بھی اچھا ہے؟ دادی اماں نے کہا، جی بیٹا، جو دوسروں کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ بچوں نے وعدہ کیا کہ وہ سچ بولیں گے، بڑوں کی عزت کریں گے اور ضرورت مندوں کی مدد کریں گے۔ دادی اماں نے دعائیں دیتے ہوئے کہا، اللہ تم سب کو نیک اور صالح مسلمان بنائے۔ ہوا میں پیار، علم اور سکون کا خوبصورت رنگ بکھر گیا۔
ایک خوبصورت باغ میں ایک چھوٹا سا پیارا کتا چیکو اور ایک نرم و ملائم خرگوش گگو رہتے تھے۔ چیکو بھورا اور سفید رنگ کا تھا، جبکہ گگو برف کی طرح سفید اور لمبے کانوں والا تھا۔ دونوں کی ملاقات ایک دن اس وقت ہوئی جب گگو گاجر کھا رہا تھا اور چیکو باغ میں تتلی کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ چیکو نے گگو کو دیکھا تو خوشی سے بھاگ کر اس کے پاس آیا اور بولا، ہیلو، کیا ہم دوست بن سکتے ہیں؟ گگو نے مسکرا کر کہا، دوست کیوں نہیں؟ اس دن سے دونوں ہر روز ساتھ کھیلتے، کبھی چھپن چھپائی، کبھی تتلی پکڑنا اور کبھی باغ کی سبز گھاس پر لیٹ کر آسمان کے بادل گنتے۔ ایک دن بارش شروع ہو گئی، گگو بھیگنے لگا تو چیکو فوراً دوڑ کر آیا اور اپنے نرم کان گگو کے اوپر چھتری کی طرح پھیلا دیے۔ گگو نے کہا، تم سچ میں سب سے اچھے دوست ہو۔ بارش رکنے کے بعد دونوں کی دوستی اور گہری ہو گئی۔ اب وہ جانتے تھے کہ سچی دوستی صرف کھیلنے میں نہیں بلکہ مشکل وقت میں ایک دوسرے کا ساتھ دینے میں ہے۔ ایک گاؤں میں کچھ ننھے منھے بچے رہتے تھے۔ ان سب کے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بسی ہوئی تھی۔ ربیع الاول کا مہینہ آیا تو بچے بہت خوش ہوئے۔ سب نے فیصلہ کیا کہ وہ بھی اپنے انداز میں میلاد منائیں گے۔ صبح ہوتے ہی بچے اپنے گھروں سے رنگ برنگے جھنڈے اور پھول لے کر آئے۔ کچھ نے سبز جھنڈیاں بنائیں، کچھ نے کاغذ سے ستارے اور چاند کاٹ کر سجائے۔ سب نے مل کر مسجد اور گلیوں کو جھنڈیوں سے سجا دیا۔ دوپہر کے وقت سب بچے سفید کپڑے پہن کر جمع ہوئے۔ ایک بچہ ڈھولک بجانے لگا، باقی بچے نعتیں پڑھنے لگے۔ ننھے ننھے سریلی آوازوں سے ماحول روشن ہو گیا۔ پھر بچوں نے ایک جلوس نکالا۔ وہ سب ہاتھوں میں جھنڈیاں لے کر چل رہے تھے اور بلند آواز میں درود شریف پڑھ رہے تھے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ راستے میں لوگ بھی مسکرا کر بچوں کو دعائیں دینے لگے۔ کچھ نے ان پہ پھولوں کی پتیاں نچھاور کی۔ آخر میں سب بچے مسجد میں جمع ہوئے۔ امام صاحب نے انہیں بتایا، بچوں، میلاد منانے کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں، سچ بولیں، نماز پڑھیں اور دوسروں سے محبت کریں۔ بچے بڑے غور سے سنتے رہے اور عہد کیا کہ وہ ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے۔ اس دن کے بعد گاؤں میں ہر کوئی کہتا تھا کہ یہ ننھے بچے واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے چاہنے والے ہیں۔ منا مستری کی کارستانیاں۔ ہمارے گاؤں میں ایک آدمی رہتا تھا جسے سب منا مستری کہتے تھے۔ اصل میں وہ مستری تھا بھی نہیں، بس ایک دفعہ کسی کے چھت پر اینٹ رکھوانے گیا تھا تو لوگوں نے اسے مستری کہنا شروع کر دیا۔ تب سے وہ بھی خود کو بڑا ماہر انجینئر سمجھنے لگا تھا۔ منا مستری کا اصل ہنر تھا باتوں کے پل باندھنا۔ اگر آپ نے اسے ایک دفعہ پکڑ لیا تو بس گھنٹوں کی کہانی تیار۔ کبھی کہتا، میں نے لاہور کی سب سے بڑی مسجد بنائی ہے، کبھی دعویٰ کرتا کہ ایفل ٹاور کی سیڑھیاں میں نے بنائی ہیں۔ حالانکہ اس نے زندگی میں سب سے بڑا کام یہی کیا تھا کہ اپنی بیوی کے ٹوٹے ہوئے چولہے کو اینٹوں سے سہارا دے دیا تھا۔ پہلی واردات، موٹر سائیکل کا کمال۔ ایک دن گاؤں کے چودھری صاحب کی موٹر سائیکل خراب ہو گئی۔ سب لوگ مستری ڈھونڈنے لگے۔ منا مستری نے فوراً اعلان کیا، یہ تو میرا بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ وہ موٹر سائیکل کے پاس گیا، بڑے غور سے انجن کو دیکھا اور کہا، مسئلہ کاربوریٹر میں ہے۔ سب حیران کہ منا کو کاربوریٹر کا نام بھی آتا ہے۔ پھر اس نے جیب سے ہتھوڑی نکالی جو وہ ہر وقت اپنے ساتھ رکھتا تھا اور انجن پر زور سے 3 ہتھوڑے مارے۔ انجن بند ہونے کے بجائے اچانک سٹارٹ ہو گیا۔ سب تالیاں بجانے لگے۔ چودھری صاحب خوشی خوشی بولے، واہ منا، تو کمال کا مستری ہے۔ منا نے فوراً سینہ تان کے کہا، جی ہاں، میں نے ہی تو ہونڈا ایجاد کی تھی۔ دوسری واردات، اسکول میں لیکچر۔ ایک دن اسکول کے استاد بیمار ہو گئے۔ ہیڈ ماسٹر نے اعلان کیا کہ آج سائنس کا لیکچر کوئی اور دے گا۔ منا مستری وہی موجود تھا۔ اس نے کہا، یہ کام تو میرا ہے، آخر سائنسدان بھی تو مستری ہی ہوتا ہے۔ بچوں کو جمع کیا اور لیکچر شروع کر دیا۔ بچوں، بجلی کیا ہے؟ بجلی اصل میں وہ ہے جو پنکھے میں دوڑتی ہے، اگر نہ دوڑے تو پنکھا مر جاتا ہے۔ پھر اس نے چاک سے بلیک بورڈ پر ایک لائن کھینچی اور کہا، یہ ہے کرنٹ، اس کو ہاتھ لگاؤ گے تو ناچنے لگو گے۔ بچے ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گئے۔ ہیڈ ماسٹر آیا تو دیکھا سب بچے تالیاں بجا رہے ہیں۔ پوچھا، کیا پڑھایا ہے؟ منا فخر سے بولا، بجلی کی ڈانس تھیوری۔
तीसरी वारदात, बैलगाड़ी का पंक्चर। एक दिन गांव के किसान की बैलगाड़ी का टायर पंक्चर हो गया। जी हाँ, बैलगाड़ी पर भी टायर लगे हुए थे। किसान परेशान कि अब क्या होगा। मुन्ना मिस्त्री ने कहा, छोटी सी बात है, मैं तो जहाज के टायर बदलता रहा हूँ। सब हैरान होकर बोले, कौन सा जहाज? मुन्ना बोला, अरे वही कागज का जहाज। उसने बैलगाड़ी के टायर में भूसा भर दिया और ऐलान किया, अब ये टायर 5 साल चलेगा। किसान खुश तो नहीं हुआ, मगर हंस हंस कर बेहाल जरूर हो गया। चौथी वारदात, शादी में डीजे। गांव में शादी थी, डीजे न मिला तो मुन्ना मिस्त्री ने कहा, ये भी मेरा काम है, मैं लंदन में डीजे था। उसने 2 पुराने डब्बे पकड़े और उन पर लकड़ी से ढोल की तरह बजाना शुरू कर दिया। गांव वाले हैरान कि ये कैसा डीजे है, लेकिन बच्चे और बड़े सब हंस हंस कर झूमने लगे। दूल्हा भी डांस करने लगा। बाद में जब बिजली गई तो मुन्ना ने माइक पकड़ के ऐलान किया, परेशान ना हो, मैं अब अपनी आवाज से स्पीकर चलाऊंगा। पांचवी वारदात, जादूगर मुन्ना। एक दिन मेले में जादूगर न आया तो लोगों ने कहा, अब क्या करें? मुन्ना मिस्त्री फौरन बोला, मैं ही तो असली जादूगर हूँ। उसने एक खाली बोतल ली, उसमें पानी डाला और कहा, अब ये दूध बन जाएगा। सब आंखें फाड़ के देखने लगे। मुन्ना ने बोतल हिलाई, ढक्कन खोला और जोर से बोला, लो जी, दूध तो नहीं बना, मगर छाले जरूर बन जाएंगे। सब लोग कहकहे लगाने लगे। छठी वारदात, मोबाइल मरम्मत। गांव का एक लड़का मोबाइल ले आया जिसकी स्क्रीन टूटी थी। मुन्ना ने कहा, ये तो आसान है, मैंने एप्पल कंपनी बनाई थी। उसने मोबाइल को पानी में डुबो दिया और कहा, अब ये ठंडा हो गया है, दोबारा चल जाएगा। मोबाइल तो खराब हो गया, लेकिन लोग हंस हंस कर जमीन पर गिर गए। लड़का बोला, ये क्या किया? मुन्ना हंसते हुए बोला, कम से कम अब तुम्हें टिकटॉक की लत नहीं लगेगी। मुन्ना मस्तरी हर काम में अपनी नाक जरूर घुसाता था। अगरचे उसकी माहिरियां अक्सर नुकसान करती थीं, मगर गांव वाले उसकी शरारतों और बातों से इतने खुश रहते कि उसे कभी रोकते नहीं थे। आखिरकार गांव के सब बच्चों ने उसे अपना हीरो मान लिया और मुन्ना हर रोज एक नई कहानी घड़ के सबको हंसाता रहता। सन 1930, आज़ादी की तड़प। 1930 का दौर, बरे-सगीर के मुसलमान आज़ादी के ख्वाब देख रहे हैं। चेहरों पर उम्मीद और दिलों में तड़प है। पस मंजर में लाहौर का एक पुराना हॉल। अल्लामा इकबाल का तारीखी खिताब। लाहौर के एक बड़े हॉल में अल्लामा इकबाल स्टेज पर खड़े हैं। सफ़ेद शलवार कमीज, स्याह शेरवानी, सर पर जना कैप। हॉल लोगों से भरा हुआ। इकबाल गहरी और ईमान अफरोज आवाज में अपना रूम में एक पुरजोश नौजवान लियाकत अली खान मौजूद हैं। आंखों में अज़्म और चेहरे पर जोश। रिवायती लिबास में इकबाल की बातें सुनकर मुतासिर हो रहे हैं। मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना शौकत अली। एक बड़े इज्तिमा में मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना शौकत अली खड़े होकर वलवला अंगेज तकरीरें कर रहे हैं। मजमा जोश में है, फ़ज़ा में इत्तेहाद का जज्बा। कायद-ए-आज़म की क़यादत। चंद साल बाद कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जलसे में मौजूद हैं। सफ़ेद शेरवानी और स्याह जिन्ना कैप। हज़ारों लोग सुन रहे हैं, ग्रीन परचम लहरा रहे हैं। कायद-ए-आज़म इत्तेहाद और कुर्बानी का पैगाम दे रहे हैं। 14 अगस्त 1947 का जश्न। लाहौर की गलियां सब्ज हलाली परचमों से सजी हुई हैं। बच्चे, बूढ़े, खवातीन सब खुशी से झूम रहे हैं। हवा में नारे पाकिस्तान जिंदाबाद गूंज रहे हैं। कायद-ए-आज़म माइक के सामने खड़े हैं। पसे मंजर में सब्ज हिलाली परचम, चेहरे पर संजीदगी और उम्मीद। आज़ादी का ऐलान करते हुए कह रहे हैं, पाकिस्तान हमेशा कायम। एक खूबसूरत गांव में एक हरा भरा बाग था जहां हर शाम बच्चे खेलने आते। बाग के बीच में एक बड़ा सा पुराना बरगद का दरख्त था जिसके साए में हंसी खुशी गूंजती रहती।
ایک دن بچوں نے دیکھا کہ باغ میں ایک دودھ جیسا سفید گھوڑا کھڑا ہے۔ اس کی آنکھوں میں نرمی اور مہربانی جھلک رہی تھی۔ شروع میں بچے ذرا ڈر گئے، مگر ایک ننھی سی لڑکی مریم آگے بڑھی اور آہستہ سے گھوڑے کے ماتھے پر ہاتھ پھیرا۔ گھوڑے نے اپنی گردن جھکا لی، جیسے کہہ رہا ہو میں تمہارا دوست ہوں۔ باقی بچے بھی قریب آئے اور گھوڑے کے گرد کھیلنے لگے۔ کوئی اسے سبز گھاس کھلانے لگا تو کوئی پانی پلا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد بچوں نے دوڑ کا کھیل شروع کیا۔ گھوڑا آگے آگے دوڑتا اور بچے قہقہے لگاتے اس کے پیچھے بھاگتے۔ جب کوئی پیچھے رہ جاتا یا گر پڑتا، گھوڑا فوراً رک کر ان کا انتظار کرتا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ بھی بچوں کی طرح کھیل میں مگن ہو گیا ہو۔ شام کے وقت سورج ڈھلنے لگا تو گھوڑا باغ کے کونے میں جا کر کھڑا ہو گیا، جیسے الوداع کہہ رہا ہو۔ بچے خوشی خوشی گھر گئے، یہ وعدہ کر کے کہ کل پھر اپنے نئے دوست سے ملنے آئیں گے۔ ایک چھوٹا سا بچہ علی تھا۔ وہ رات کو آسمان کی طرف دیکھتا اور چمکتے ستاروں کو گنتا۔ جب بھی چاند کو دیکھتا تو کہتا، ایک دن میں خلا باز بنوں گا اور چاند پر جاؤں گا۔ ایک دن اس نے خواب دیکھا کہ وہ ایک چھوٹے سے اسپیس سوٹ میں تیار ہے۔ اس کے سامنے ایک بڑا سا راکٹ کھڑا ہے۔ 3، 2، 1، بلاسٹ آف! راکٹ نے آسمان کی طرف اڑان بھری اور وہ نیلے آسمان سے گزرتا ہوا خلا میں پہنچ گیا۔ چاند پر پہنچ کر علی نے چھلانگ لگائی تو وہ ہلکا ہلکا تیرنے لگا۔ وہاں اس نے چمکتے ہوئے پتھر دیکھے اور چھوٹے چھوٹے گڈھوں میں کھیلنے لگا۔ وہ ہنس کر بولا، یہ تو زمین سے بھی زیادہ مزے کا کھیل ہے۔ اچانک چند ننھے خلائی دوست سامنے آئے۔ ان کے رنگ برنگے کپڑے اور لمبے کان تھے۔ وہ علی کے ساتھ کھیلنے لگے۔ سب نے دوڑ لگائی، قلعہ بنایا اور ستاروں کی روشنی میں کھیلتے رہے۔ کھیلنے کے بعد علی نے اپنے خلائی دوستوں سے کہا، مجھے زمین پر واپس جانا ہے، میری ماں میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ وہ دوبارہ اپنی راکٹ میں بیٹھا اور واپس زمین پر آ گیا۔ جب آنکھ کھلی تو وہ اپنے بستر پر تھا۔ یہ خواب تھا، مگر دل میں ایک عزم جگا گیا، ایک دن میں سچ مچ ایسٹروناٹ بنوں گا۔ ناچو گاؤ بیبی پیارا، سب کو لگے دل کا سہارا، چھوٹے چھوٹے پیر ہلاؤ، سب کو ہنس ہنس خوش کر جاؤ۔ کلیپ کرو دونوں ہاتھوں سے، گھومو ذرا اپنے پاؤں سے، اسمائل کرو سب کو دکھلاؤ، بیبی ڈانس سب کو بھائیو۔ ناچو گاؤ بیبی پیارا، سب کو لگے دل کا سہارا، چھوٹے چھوٹے پیر ہلاؤ، سب کو ہنس ہنس خوش کر جاؤ۔ بلونز اڑو آسمان میں، بیبی ناچے ہر ایک جہان میں، مستی مستی گانا گاؤ، سب دوست مل ساتھ نچاؤ۔ ناچ بیبی ناچ، کلیپ کلیپ کلیپ، گھوم بیبی گھوم، ٹیپ ٹیپ ٹیپ، مستی کرو سب کو ہنساؤ، ڈانس کرتے دل کھلاؤ۔ چھوٹا چیتا اور بچے۔ ایک دن اسکول کی چھٹی کے بعد بچے گراؤنڈ میں کھیلنے آئے۔ سب بچے دوڑ لگا رہے تھے، کچھ کرکٹ کھیل رہے تھے اور کچھ جھولے جھول رہے تھے۔ اچانک ایک ننھا سا چیتا گراؤنڈ کے کونے سے باہر آیا۔ وہ بالکل ڈراونا نہیں لگ رہا تھا، بلکہ پیارا سا اور شرمیلا تھا۔ بچے پہلے تو گھبرا گئے، لیکن پھر دیکھا کہ چھوٹا چیتا مسکرا رہا ہے۔ کیا میں بھی کھیل سکتا ہوں؟ چیتے نے آہستہ سے پوچھا۔ بچوں نے خوشی سے کہا، ہاں کیوں نہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ تم ہمیں ڈراؤ گے نہیں۔ چھوٹا چیتا ہنس کر بولا، میں تو بس دوڑنے اور کھیلنے آیا ہوں۔ پھر سب نے دوڑ کا مقابلہ رکھا۔ بچے اپنی پوری طاقت سے دوڑتے، لیکن چھوٹا چیتا کمال کی تیزی سے آگے نکل جاتا۔ بچے تالیاں بجاتے اور کہتے، واہ تم تو سب سے تیز ہو۔ اس کے بعد سب نے گیند پھینکنے کا کھیل کھیلا۔ کبھی چھوٹا چیتا گیند پکڑتا اور کبھی بچوں کی طرف واپس پھینکتا۔ کھیلتے کھیلتے سب کے چہرے خوشی سے دمک رہے تھے۔ شام ہوئی تو بچے کہنے لگے، اب ہمیں گھر جانا ہے۔ چھوٹا چیتا مسکرا کر بولا، آج کا دن بہت مزے کا تھا، کل پھر ملیں گے۔ اور یوں بچے اور چھوٹا چیتا نئے دوست بن گئے۔ ایک سمے کی بات ہے، ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک غریب کسان رہتا تھا جس کا نام بابا رحمت تھا۔ اس کے پاس زیادہ زمین تو نہیں تھی، لیکن اس کا دل بہت بڑا تھا۔ اس کی 3 پیاری بیٹیاں تھیں، عائشہ، فاطمہ اور مریم۔ تینوں بیٹیاں بہت ہی سجن، محنتی اور ہمیشہ اپنے پتا کی مدد کرنے والی تھیں۔ وہ اس کے ساتھ کھیتوں میں کام کرتی تھیں، گھر کے کاموں میں مدد کرتی تھیں
اور جانوروں کی دیکھ بھال بھی کرتی تھیں۔ ایک دن بابا رحمت نے کہا، میری پیاری بیٹیوں، ہم بھلے ہی غریب ہوں، لیکن اگر ہم ایمان، سچائی اور محنت سے زندگی جی تو اللہ ہمیں ضرور نوازے گا۔ بیٹیاں مسکرائیں اور بولی، پیارے ابا جان، ہم ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں، ہمیں اللہ پر پورا بھروسہ ہے۔ پھر ایک دن، کئی دنوں تک بارش نہیں ہوئی، کھیت سوکھ گئے، فصلیں مرجھا گئیں اور بابا رحمت بہت چنتت ہو گئے، لیکن ان کی بیٹیاں ہار ماننے والی نہیں تھیں۔ عائشہ نے کہا، ابا جان، میں پاس کے گاؤں میں جاؤں گی اور کچھ پیسے کمانے کے لیے کام کروں گی۔ فاطمہ نے کہا، میں ہمارے محلے کی مہیلاؤں کو قرآن پڑھنا سکھاؤں گی، اس سے ہمیں تھوڑے پیسے ملیں گے۔ مریم نے کہا، میں کپڑے سلوں گی اور انہیں بازار میں بیچوں گی۔ بابا رحمت کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو بھر آئے۔ انہوں نے اپنی دعائیں اٹھائیں اور اپنی بیٹیوں کے لیے دل سے پرارتھنا کی۔ کچھ مہینوں بعد بیٹیوں نے بہت محنت کی اور پریاپت پیسے بچائے۔ بابا رحمت پھر سے بیج خریدنے میں سفل ہوئے، کھیتوں میں پانی ڈلوایا اور نئی فصل بوئی۔ جب فصل تیار ہوئی تو وہ برکت سے بھرپور تھی۔ گاؤں کے لوگ حیران تھے کہ بابا رحمت کی فصلیں سب سے بہترین کیسے ہو گئیں۔ گاؤں کی مسجد میں امام صاحب نے کہا، یہ کسان کی آستھا اور اس کی بیٹیوں کے دھیریہ، سچائی اور محنت کا پرینام ہے۔ اللہ ہمیشہ ان لوگوں کو انعام دیتا ہے جو اس پر بھروسہ کرتے ہیں اور اچھائی کرتے ہیں۔ کہانی سے شکشا، بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی، وہ ایک وردان ہوتی ہیں۔ دھیریہ اور محنت ہمیشہ سفلتا لاتی ہے۔ اگر آپ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں تو وہ ہمیشہ آپ کے لیے راستہ کھولتا ہے۔ ایک چھوٹے سے دیہی شہر میں ایک باپ تام اپنے باغی نوعمر بیٹے جیک سے رابطہ قائم کرنے کے لیے جدوجہد کر رہا ہے۔ جیک کی والدہ کے انتقال کے بعد سے ان کے تعلقات کشیدہ ہو گئے ہیں، جس سے ان کے درمیان ناقابل بیان غم اور غلط فہمیاں پیدا ہو گئیں۔ ایک دن تام کو ان کے فارم کے قریب ایک جنگلی گھوڑا چرتا ہوا دریافت ہوا، جو سواری کے لیے اس کے بچپن کے شوق کو دوبالا کرتا ہے۔ وہ جیک کو راضی کرتا ہے کہ وہ گھوڑے کو قابو کرنے کی کوشش میں مدد کرے، امید ہے کہ یہ انہیں ایک دوسرے کے قریب لے آئے گا۔ جب وہ ایک ساتھ کام کرتے ہیں، باپ بیٹے کی جوڑی کو بے شمار چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جن میں گھوڑے کی ضد اور ان کی اپنی جذباتی رکاوٹیں شامل ہیں۔ جیک ابتدائی طور پر مزاحمت کرتا ہے، اس منصوبے کو بے معنی قرار دیتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ اپنے والد کے عزم اور گھوڑے کے لیے محبت کو دیکھتا ہے، وہ نرم پڑنے لگتا ہے۔ وہ ہنسی اور مایوسی کے لمحات کو باندھتے ہیں، جس کا اختتام ایک اہم منظر میں ہوتا ہے جہاں وہ دونوں گھوڑے سے گر جاتے ہیں، جس سے نقصان اور آگے بڑھنے کے بارے میں دلی گفتگو ہوتی ہے۔ آخر میں گھوڑا ان کے بانڈ اور شفا یابی کی علامت بن جاتا ہے۔ مہینوں کی سخت محنت کے بعد انہوں نے اپنے مفاہمت کے سفر کی نمائندگی کرتے ہوئے ایک ساتھ مل کر گھوڑے کو کامیابی سے قابو کیا۔ فلم ان کے غروب آفتاب میں سواری کے ساتھ اختتام پذیر ہوتی ہے، آخرکار مقصد اور رومیں متحد ہو جاتی ہیں۔ گاؤں میں احمد نام کا ایک نیک اور فرما بردار لڑکا رہتا تھا۔ وہ ہمیشہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا اور ان کی ہر بات دل سے مانتا تھا۔ احمد کا والد کسان تھا اور دن رات کھیتوں میں محنت کرتا تھا، جبکہ اس کی ماں گھر کے کاموں میں مصروف رہتی۔ احمد اسکول سے واپس آتے ہی اپنی ماں کا ہاتھ بٹاتا اور والد کے ساتھ کھیتوں میں بھی جاتا۔ وہ جانتا تھا کہ ماں باپ کی خدمت سب سے بڑی نیکی ہے۔
ایک دن گاؤں کے مولوی صاحب نے مسجد میں بیان کیا کہ جو شخص اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی رزق میں برکت ڈالتا ہے اور اس کی زندگی کو کامیاب بناتا ہے۔ یہ سن کر احمد نے اور زیادہ دل لگا کر اپنے والدین کی خدمت شروع کر دی۔ وہ ان کے قدموں کو جنت کی خوشبو سمجھتا اور ان کی دعاؤں کو اپنی سب سے بڑی دولت۔ گاؤں کے لوگ احمد کی مثال دیتے اور اپنے بچوں کو بھی یہی نصیحت کرتے کہ ماں باپ کی عزت اور خدمت کرنے والے کو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی ملتی ہے۔ ایک گاؤں میں ایک محنتی کسان رہتا تھا۔ اس کے پاس ایک دودھ دینے والی گائے تھی جو اس کی سب سے بڑی دولت تھی۔ کسان روز صبح گائے کو پیار سے چارہ ڈالتا اور صاف پانی پلاتا۔ گائے بھی خوش ہو کر تازہ دودھ دیتی۔ کسان اس دودھ کو بیچ کر اپنے بچوں کے لیے روزی کماتا۔ گائے کی بدولت وہ نہ صرف اپنے گھر کا خرچ چلاتا بلکہ ضرورت مندوں کو بھی دودھ دیتا۔ گاؤں والے کسان کی نیکی اور گائے کی برکت کو سراہتے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ محنت اور جانوروں سے محبت کرنے سے اللہ برکت عطا کرتا ہے۔ چھوٹا بچہ اور چاند کا سفر، مون، سٹارز، مون۔ ایک دن کی بات ہے، ایک چھوٹا سا بچہ رات کے وقت آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے چمکتا ہوا چاند دیکھا تو حیران رہ گیا۔ چاند اسے بالکل ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی بڑا سا دیا آسمان پر جل رہا ہو۔ بچہ دل ہی دل میں سوچنے لگا، کاش میں چاند کے پاس جا سکتا اور دیکھ سکتا کہ وہ کیسا ہے۔ اچانک ایک ٹمٹماتا ستارہ نیچے آیا اور بولا، اگر تم واقعی جانا چاہتے ہو تو میری پیٹھ پر بیٹھ جاؤ، میں تمہیں چاند تک لے چلتا ہوں۔ بچہ خوشی سے اچھل پڑا اور فوراً ستارے پر بیٹھ گیا۔ لمحہ بھر میں وہ آسمان کی اونچائیوں پر جا پہنچا۔ نیچے زمین چھوٹی سی گیند جیسی نظر آنے لگی۔ جب بچہ چاند پر پہنچا تو وہاں کا منظر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ہر طرف چمکتی ہوئی چاندی جیسی ریت پھیلی ہوئی تھی۔ وہاں چھوٹے چھوٹے چاند کے خرگوش کھیل رہے تھے اور دودھ کی ندی بہہ رہی تھی۔ چاند کے خرگوش نے مسکرا کر کہا، خوش آمدید، ہم نے کبھی زمین سے آئے ہوئے بچے کو نہیں دیکھا۔ بچہ ان کے ساتھ کھیلنے لگا، دودھ کی ندی میں کشتی چلائی اور چمکتی ہوئی ریت سے قلعہ بنایا۔ اسے اتنی مزے کی دنیا ملی کہ وہ زمین کو بھول ہی گیا۔ کچھ دیر بعد ستارہ واپس آیا اور بولا، اب دیر ہو رہی ہے، تمہیں گھر جانا چاہیے۔ بچے نے وعدہ کیا کہ وہ دوبارہ کبھی چاند پر آنے کی کوشش کرے گا۔ پھر وہ ستارے پر بیٹھ کر واپس زمین پر آ گیا۔ جب وہ بستر پر لیٹا تو مسکرا رہا تھا جیسے خواب اور حقیقت آپس میں مل گئے ہوں۔ مون، سٹارز، مون۔ سبق: خواب دیکھنے والے بچے ہمیشہ نئی دنیاؤں کو چھو لیتے ہیں۔ ننھے دوستوں کی اتحاد والی کہانی۔ ایک خوبصورت سے گاؤں میں 3 ننھے دوست رہتے تھے، علی، مریم اور آمنہ۔ علی ہمیشہ سر پر چھوٹی سی سفید پگڑی باندھتا تھا، مریم اور آمنہ ہمیشہ رنگ برنگے حجاب پہنتی۔ تینوں ہمیشہ خوش رہتے اور ایک دوسرے کا خیال رکھتے۔ ایک دن گاؤں کے پارک میں سب بچے کھیلنے آئے۔ کچھ بچے آپس میں ضد اور جھگڑا کرنے لگے، لیکن علی نے کہا، ہم سب مسلمان ہیں، ہمیں مل جل کر رہنا چاہیے۔ مریم نے نرمی سے کہا، جی ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں بھائی چارہ اور محبت سکھائی ہے۔ آمنہ نے سب کو مسکرا کر کہا، اگر ہم سب مل کر کھیلیں گے تو کھیل اور بھی اچھا لگے گا۔ بچوں نے علی، مریم اور آمنہ کی بات مان لی۔ سب نے مل کر جھولا جھولا، کرسی دوڑ کھیلی اور ہنسی خوشی دن گزارا۔ آخر میں سب بچوں نے کہا، ہم کبھی جھگڑا نہیں کریں گے، ہمیشہ بھائی چارے سے رہیں گے۔ باغ میں نیکی کا سبق۔ لاہور کے ایک خوبصورت محلے میں ایک بڑا باغ تھا۔ وہاں احمد، علی، فاطمہ اور عائشہ شام کو کھیلنے آیا کرتے تھے۔ آج موسم خوشگوار تھا، پھولوں کی خوشبو ہر طرف پھیلی ہوئی تھی اور چڑیاں چہچہاہٹ کر رہی تھیں۔ احمد نے سب کو کہا، آؤ پہلے 10 منٹ کھیلتے ہیں اور پھر اچھی باتیں شیئر کریں گے۔ سب نے خوشی سے حامی بھر لی۔ وہ دوڑ لگاتے، جھولے جھولتے اور گیند کھیلتے رہے۔ کھیل کے بعد سب ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ فاطمہ نے کہا، آج میں نے امی کی مدد کی اور پانی پلایا، یہ بھی صدقہ ہے۔ علی نے بتایا، کل میں نے مسجد کے باہر ایک بوڑھے آدمی کو راستہ پار کرانے میں مدد کی۔ عائشہ نے کہا، میں نے ایک چھوٹے بچے کو کھلونا دیا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دوسروں کو خوش کرنا نیکی ہے۔ احمد نے سب کو یاد دلایا
کہ قرآن میں ہے کہ ہم اچھے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں۔ پھر سب نے وعدہ کیا کہ روز ایک نیکی ضرور کریں گے۔ اس دن باغ میں کھیل کے ساتھ ساتھ سب نے نیکی کا قیمتی سبق بھی سیکھا۔ ایک دن کی بات ہے، ایک چھوٹے سے گاؤں میں علی نام کا بچہ رہتا تھا۔ علی بہت معصوم اور نیک دل تھا۔ وہ ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنے کی کوشش کرتا۔ ایک دن علی اپنے دوستوں کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ اچانک اس نے دیکھا ایک بوڑھی اماں لکڑیاں اٹھائے جا رہی ہیں اور ان کا گٹھا زمین پر گر گیا۔ باقی بچے کھیل میں مصروف رہے، لیکن علی فوراً آگے بڑھا اور لکڑیاں اٹھا کر اماں کے گھر تک پہنچا دیا۔ اماں نے خوش ہو کر دعا دی، بیٹا، جو بچہ دوسروں کی مدد کرتا ہے اللہ اس سے بہت خوش ہوتا ہے۔ یہ سن کر علی کے دل کو سکون ملا۔ اسی دن سے علی نے فیصلہ کیا کہ وہ ہمیشہ نیکی کے راستے پر چلے گا، چاہے وہ چھوٹی نیکی ہو یا بڑی۔ کبھی وہ پیاسے پرندوں کے لیے پانی رکھتا، کبھی غریب بچوں کو اپنے کھلونے دیتا اور کبھی مسجد میں صفائی میں ہاتھ بٹاتا۔ گاؤں کے سب بچے علی کو دیکھ کر سیکھنے لگے کہ نیکی کرنا کتنا خوبصورت عمل ہے۔ اس طرح پورے گاؤں میں نیکی کی روشنی پھیل گئی۔ سبق: نیکی کا راستہ ہمیشہ خوشی، سکون اور برکتوں کی طرف لے جاتا ہے۔ ایک پاکستانی بزرگ ایک درخت کے سائے تلے بیٹھے تھے۔ ان کے ارد گرد محلے کے چھوٹے بچے جمع تھے۔ بزرگ نے نرمی سے کہنا شروع کیا، بچوں، پاکستان بڑی قربانیوں سے حاصل ہوا ہے۔ ہمارے بڑوں نے دن رات محنت کی، قربانیاں دیں اور تب جا کے ہمیں آزادی ملی۔ بچوں کی آنکھیں حیرت اور دلچسپی سے چمکنے لگیں۔ انہوں نے پوچھا، دادا جان، قربانیاں کیسی؟ بزرگ مسکرائے، بیٹا، لوگوں نے اپنے گھر، زمینیں، حتیٰ کہ جانیں بھی قربان کیں۔ ایک بچہ بولا، ہم بھی پاکستان سے محبت کریں گے۔ بزرگ نے کہا، بس یہی جذبہ زندہ رکھو، یہی ہمارا فخر ہے۔ 14 اگست کی صبح تھی۔ پورا پاکستان سبز اور سفید جھنڈوں سے سجا ہوا تھا۔ بچے خوشی سے نعرے لگا رہے تھے۔ گلیاں روشنیوں اور بینر سے جگمگا رہی تھیں۔ اسی دن ایک خوبصورت سفید گھوڑا جس کا نام شاہین تھا، گاؤں سے شہر کی طرف نکل پڑا۔ اس کی گردن پر سبز دوپٹہ بندھا ہوا تھا اور ماتھے پر چھوٹا سا پاکستانی جھنڈا لہرا رہا تھا۔ شاہین گلیوں میں چلتا تو بچے خوشی سے اس کے ارد گرد دوڑنے لگتے۔ کوئی اس کو جھنڈا دکھاتا، کوئی اس کو ہاتھ سے سہلاتا۔ بزرگ لوگ مسکرا کر کہتے، واہ، آج تو گھوڑا بھی آزادی کا جشن منا رہا ہے۔ ایک جگہ شاہین نے دیکھا کہ کچھ بچے جھنڈا لگانے کی کوشش کر رہے ہیں مگر اونچائی کی وجہ سے نہیں لگا پا رہے۔ وہ فوراً آگے بڑھا اور اپنی پیٹھ جھکا دی۔ بچے اس پر چڑھ کر آسانی سے جھنڈا لگا پائے۔ سب نے زور سے کہا، پاکستان زندہ باد۔ شام کو شاہین واپس گاؤں لوٹا، لیکن اس کی آنکھوں میں آج کا منظر چمک رہا تھا۔ ایک ایسا دن جب ہر کوئی، چاہے انسان ہو یا جانور، اپنے وطن کی خوشی میں شریک تھا۔ ایک خوبصورت گاؤں میں احمد نام کا ایک بچہ رہتا تھا، سب کو پیارا مگر ایک بری عادت والا۔ وہ کبھی کبھی جھوٹ بول دیتا تھا۔ کل میں نے جنگل میں شیر دیکھا۔ دوست حیران ہو کر، سچ؟ کہاں؟ راوی، یہ بات سچ نہ تھی مگر دوستوں نے یقین کر لیا۔ بیٹا احمد، جھوٹ بولنے سے لوگ تم پر اعتماد کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور اعتماد سب سے قیمتی خزانہ ہے۔ جی حاجی صاحب، اب میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا اور بڑوں کی عزت کروں۔ ایک پاکستانی اسکول ٹیچر مس ناز اپنی جماعت کے بچوں کو اخلاقیات کا سبق دے رہی تھیں۔ انہوں نے نرمی سے کہا، اچھا انسان وہ ہے جو دوسروں کا احترام کرے، سچ بولے اور بڑوں کی عزت کرے۔ بچے غور سے سن رہے تھے۔ انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور رحمدلی کے واقعات سنائے، جس سے بچوں کے دلوں میں نرمی آ گئی۔ ایک طالب علم نے پوچھا، مس، اگر کوئی ہم سے برا سلوک کرے تو ہم کیا کریں؟ مس ناز نے مسکرا کر جواب دیا، ہمیں معاف کرنا سیکھنا چاہیے کیونکہ یہی اچھے اخلاق کی پہچان ہے۔
فجر اور قرآن کی تلاوت۔ ایک پرسکون مسلمان شخص صاف کمرے میں فجر کی نماز پڑھ رہا ہے۔ کھڑکی سے ہلکی سورج کی روشنی اندر آ رہی ہے۔ جائے نماز پر کھلا ہوا قرآن، روحانی اور سکون بھرا ماحول۔ صبح کی ورزش یا واک۔ ایک نوجوان کھیلوں کے کپڑوں میں سبز پارک میں سورج نکلتے ہوئے جاگنگ کر رہا ہے۔ ارد گرد درخت اور تازہ ہوا۔ صحت مند ناشتہ۔ ایک میز پر صحت مند ناشتہ، ابلا ہوا انڈا، دلیا، دودھ، تازہ پھل، سیب، کیلا، کنو، قدرتی سورج کی روشنی کے ساتھ صاف ستھرا ماحول۔ پڑھائی یا کام کا وقت۔ ایک شخص کتابوں اور لیپ ٹاپ کے ساتھ میز پر بیٹھا ہے، پانی کا گلاس ساتھ رکھا ہوا ہے۔ محنت اور توجہ والا ماحول، صاف ستھرا کمرہ۔ صحت مند دوپہر کا کھانا۔ ذائقے دار صحت مند پاکستانی کھانا، روٹی، دال، سلاد، گرل چکن، پانی کا گلاس، صاف ستھری ڈائننگ ٹیبل پر رکھا ہوا۔ ظہر کی نماز اور آرام۔ ایک شخص صاف کمرے میں جائے نماز پر ظہر کی نماز پڑھ رہا ہے۔ کھڑکی سے روشنی اندر آ رہی ہے۔ پرسکون اور روحانی ماحول۔ ایک شخص دوپہر میں تھوڑی دیر کے لیے بستر پر سو رہا ہے۔ نرم تکیا اور کمبل، پرسکون ماحول۔ شام کی واک یا فیملی ٹائم۔ ایک شخص سورج ڈوبنے کے وقت پارک میں واک کر رہا ہے۔ ارد گرد بچے کھیل رہے ہیں اور درخت کا خوشگوار شام کا منظر۔ صحت مند شام کا ناشتہ۔ میز پر بھنے ہوئے چنے، مکئی، پھل اور سوپ رکھا ہوا ہے۔ گرم اور آرام دہ روشنی۔ رات کا کھانا۔ صحت مند رات کا کھانا میز پر۔ مچھلی یا چکن سوپ، سلاد اور سبزیاں، ہلکی اور صاف ستھری ڈشز۔ سونے سے پہلے کتاب پڑھنا۔ ایک شخص رات کے وقت بستر پر بیٹھا کتاب پڑھ رہا ہے۔ گرم لیمپ کی روشنی، آرام دہ کمرہ، پرسکون رات کا ماحول۔ جلدی سونا۔ ایک شخص پرسکون نیند میں آرام دہ بستر پر سو رہا ہے۔ کمرے میں ہلکی رات کی روشنی، صحت مند اور پرسکون نیند کا منظر۔ ایک متحرک جنگل میں اوسکرز نامی ایک چالاک بلی، کوئیکرز نامی ایک خوش مزاج بطخ، دیزی نامی ایک محنتی گدھا اور ٹائیگر نامی ایک شدید لیکن غلط فہمی والے شیر کے درمیان غیر متوقع دوستی ہے۔ ہر ایک کا اپنا گھر ہے، لیکن ایک دن انہیں پتہ چلا کہ ان کا پسندیدہ اجتماع کی جگہ رنگین پھولوں سے بھرا ایک خوبصورت گلیڈ پراسرار طور پر غائب ہو گیا ہے۔ اپنے پیارے گلیڈ کو تلاش کرنے کے لیے پرعزم چوکلی ایک مہم جوئی کی تلاش میں نکل پڑی۔ وہ گھنے جنگلوں میں سے گزرتے ہیں، بلبلنگ ندیوں کو عبور کرتے ہیں اور راستے میں مختلف چیلنجوں کا سامنا کرتے ہیں، بشمول ایک شرارتی گلہری جو انہیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ جب وہ ایک ساتھ سفر کرتے ہیں، وہ ٹیم ورک، اعتماد اور اپنے اختلافات کو قبول کرنے کی اہمیت کے بارے میں قیمتی سبق سیکھتے ہیں۔ آزمائشوں کے ایک سلسلے کے بعد وہ آخرکار عقلمند پرانے اللو تک پہنچ جاتے ہیں، جو ظاہر کرتا ہے کہ گلیڈ کو ایک جادوئی منتر سے چھپایا گیا تھا اور اسے توڑنے کا واحد طریقہ سچے دوستوں کے ساتھ مل کر کام کرنا ہے۔ کوارٹیٹ اپنے اختلافات کو ایک طرف رکھتا ہے، اپنی منفرد مہارتوں کا استعمال کرتے ہوئے سرگوشیوں کی ذہانت، کویکرز کی رجائیت، دیزی کی طاقت اور ٹیگے کی ہمت کو جادو کرنے کے لیے آخر میں وہ گلیڈ کو بحال کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ان کا حقیقی گھر صرف ایک جگہ نہیں ہے بلکہ وہ باند ہے جو انہوں نے بنایا ہے۔ وہ بحال شدہ گلیڈ میں اپنی فتح کا جشن مناتے ہیں، جنگل کے دوستوں سے گھرا ہوا ہے اور اپنی دوستی کو ہمیشہ برقرار رکھنے کا عہد کرتے ہیں، چاہے ان کی مہم جوئی انہیں آگے کہاں لے جائے۔
چھوٹے قدم بڑی منزل۔ صبح کی روشنی۔ سورج نکلنے سے پہلے اکرم گھر کے صحن میں وضو کے بعد نماز پڑھ رہا ہے۔ مرغ اذان کے ساتھ بانگ دیتا ہے۔ اکرم نرم آواز میں، اٹھو میرے چاند جیسے بچوں، دن کا آغاز وقت پر کرنا ہی کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے۔ علی نیند بھری آواز میں، ابا جی پلیز تھوڑا سا اور سونے دینا۔ سعد لحاف لپیٹتے ہوئے، ہاں ابا، اسکول تو دیر سے بھی جا سکتے ہیں۔ اکرم مسکرا کر قریب بیٹھ جاتا ہے، بیٹو ایک پرندہ ہے نا جو صبح جلدی جاگتا ہے، وہ سب سے زیادہ دانہ چگ لیتا ہے، جو سوتا رہتا ہے اس کا پیٹ خالی رہتا ہے۔ مریم آنکھ ملتے ہوئے، کیا انسان بھی پرندوں کی طرح ہے؟ اکرم، جی بیٹی، انسان اگر وقت کی قدر کرے تو ہمیشہ آگے نکلتا ہے، جو وقت ضائع کرتا ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے۔ تینوں بچے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اور چپکے سے ہنس کر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ سچائی کی آزمائش۔ کلاس روم کا منظر ہے۔ استاد نے ہوم ورک چیک کرنا تھا۔ علی کا کام مکمل نہیں۔ علی اپنی کتاب دکھاؤ۔ علی گھبرا کر، سر میں کتاب لانا بھول گیا۔ کلاس میں ہنسی چھوٹ جاتی ہے۔ علی شرمندہ سا بیٹھ جاتا ہے۔ شام کو گھر آ کر زینت کو سب بتا دیتا ہے۔ زینت محبت سے علی کے سر پر ہاتھ رکھ کر، بیٹا جھوٹ وقتی سکون دیتا ہے مگر دل کو بوجھل کر دیتا ہے۔ اکرم کہانی سناتے ہوئے، ایک کسان دودھ میں پانی ملا کر بیچتا تھا۔ شروع میں اسے زیادہ پیسے ملے مگر جب لوگ پکڑ گئے تو اس کی عزت خاک میں مل گئی۔ علی آنکھوں میں آنسو، ابا جی میں وعدہ کرتا ہوں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اکرم، شاباش میرے بیٹے، یہی اصل مردانگی ہے۔ عزت دینا۔ صحن میں مریم اور سعد کھیل رہے ہیں۔ اچانک مریم سعد کی پینسل توڑ دیتی ہے۔ سعد رونے لگتا ہے۔ مریم، ہا ہا ہا، یہ دیکھو چھوٹے کی پینسل ٹوٹ گئی۔ سعد رونے کی آواز میں، امی دیکھیں نا، باجی نے میری پینسل توڑ دی۔ اکرم فوراً آتا ہے اور دونوں کو پاس بٹھاتا ہے۔ بیٹی مریم، چھوٹوں پر رحم اور بڑوں کا احترام کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ کسی کی کمزوری کا مذاق بنانا دل توڑ دیتا ہے۔ زینت، یاد رکھو، آج اگر تم دوسروں کو عزت دو گی تو کل تمہیں بھی عزت ملے گی۔ مریم فوراً اپنے بھائی کے گلے لگتی ہے، سوری سعد بھائی، آئندہ تمہارا خیال رکھوں گی۔ محنت کی عظمت۔ اکرم بچوں کو کھیتوں میں لے جاتا ہے، وہ زمین میں بیج بوتا ہے۔ دیکھو بیٹو، اگر ہم بیج نہ ڈالیں تو فصل نکل سکتی ہے۔ سعد، نہیں ابا جی۔ اکرم، بالکل ایسے ہی، بنا محنت کے کوئی کامیابی نہیں ملتی، چاہے پڑھائی ہو یا زندگی کے دوسرے کام۔ علی جوش سے کہتا ہے، ابا جی میں محنت کر کے اسکول میں سب سے آگے آؤں گا۔ صبر اور شکر۔ بارش کئی دن سے نہیں ہوئی، کھیت سوکھنے لگے، بچے پریشان ہیں۔ علی، ابا جی اگر فصل خراب ہو گئی تو ہم بھوکے رہ جائیں گے۔ اکرم پیار سے کندھے پر ہاتھ رکھ کر، بیٹا مشکل وقت انسان کو صبر سکھاتا ہے۔ اللہ پر بھروسہ رکھو، شکر کرو جو ہے اور دعا کرو جو نہیں ہے۔ مریم، ابا جی شکر کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ بیٹی، شکر کرنے سے دل مطمئن ہوتا ہے اور اللہ نعمتیں بڑھاتا ہے۔ دوسروں کی مدد۔ کامران نامی غریب بچہ اسکول میں روتا ہے کیونکہ اس کے پاس کتابیں نہیں۔ اکرم بچوں کو گھر بلا کر کہتا ہے، اصل ہیرو وہ ہے جو دوسروں کی مدد کرتا ہے۔ علی، ابا جی میں اپنی اضافی کتابیں کامران کو دے دیتا ہوں۔ مریم، میں اپنی کاپیاں دوں گی۔ سعد، اور یہ میری پینسل بھی۔ کامران کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو نکل آتے ہیں۔ اکرم، دیکھا، خوشی بانٹنے سے بڑھتی ہے، یہی اصل انسانیت ہے۔ ماں باپ کی عزت۔ چوک میں ایک نوجوان اپنے باپ پر غصہ کر رہا ہے۔ اکرم بچوں کے ساتھ وہاں سے گزرتا ہے۔ دیکھو بچوں، یہ علم تو حاصل کر رہا ہے مگر تربیت سے خالی ہے۔ زینت، والدین کے قدموں میں جنت ہے، اگر ہم ان کی عزت کریں گے تو اللہ ہم سے راضی ہوگا۔ علی سنجیدگی سے، امی ہم ہمیشہ آپ اور ابا کی بات مانیں گے۔ کامیابی کی روشنی۔
کچھ سال گزر جاتے ہیں۔ علی اسکول میں اول آتا ہے، مریم دوسروں کی مدد کے لیے مشہور ہو جاتی ہے اور ساتھ خوش اخلاقی میں سب سے آگے نکل جاتا ہے۔ گاؤں والے اکرم کو مبارکباد دیتے ہیں۔ اکرم فخر سے، ہم نے کھیتوں میں فصل اگائی ہے، مگر اصل فصل تو یہ بچے ہیں۔ اگر یہ نیک اور بااخلاق بن گئے تو ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی۔ زینت آنکھوں میں خوشی کے آنسو، یہی اصل کامیابی ہے، یہی اصل میراث ہے۔ سبق: وقت کی پابندی کامیابی کی بنیاد ہے۔ سچائی ہمیشہ جیتتی ہے۔ دوسروں کو عزت دینا انسان کی اصل پہچان ہے۔ محنت کے بغیر کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ صبر اور شکر انسان کو مضبوط بناتے ہیں۔ دوسروں کی مدد کرنے والا اصل ہیرو ہے۔ والدین کی عزت سب سے بڑی نیکی ہے۔ رات کے اندھیروں میں بادلوں کی گرج اور بارش کی تیز بوندوں نے گاؤں کے ہر در و دیوار کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ دریائے راوی میں پانی کی سطح پہلے ہی خطرناک حد تک بلند ہو چکی تھی، لیکن اس رات بارش نے جیسے رحم ہی نہ کھایا۔ صبح ہوتے ہی پانی کے ریلے کھیتوں، گھروں اور راستوں کو اپنی لپیٹ میں لے چکے تھے۔ گاؤں کے لوگ اپنی زندگی کی سب سے بڑی آزمائش میں پھنس گئے۔ اس گاؤں میں اکرم نام کا ایک کسان رہتا تھا۔ اس کے پاس چند کنال زمین، ایک چھوٹا سا مکان اور کچھ جانور تھے جو اس کی زندگی کا سہارا تھے۔ اس دن جب پانی کا ریلا تیزی سے گاؤں کی طرف بڑھا تو اکرم نے اپنے بیوی بچوں کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ اس کی چھوٹی بیٹی عائشہ خوف کے مارے روتی جا رہی تھی۔ ابو، یہ پانی ہمارے گھر کو لے جائے گا۔ اکرم نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، نہیں بیٹی، اللہ بڑا رحیم ہے، ہم بچ جائیں گے۔ لیکن اندر ہی اندر وہ جانتا تھا کہ حالات بہت سنگین ہیں۔ جب پانی دروازے تک پہنچ گیا تو اکرم نے جلدی سے اپنی بیوی اور بچوں کو چارپائی پر بٹھایا اور درخت کی طرف لے جانے لگا۔ ارد گرد لوگ شور مچا رہے تھے، کوئی اپنے بچوں کو پکار رہا تھا تو کوئی اپنے جانوروں کو بچانے کی کوشش میں تھا۔ گاؤں کی عورتیں اونچی آواز میں دعائیں پڑھ رہی تھیں، مرد ایک دوسرے کو سہارا دے کر محفوظ جگہ کی طرف جا رہے تھے۔ لیکن پانی کی رفتار اتنی تیز تھی کہ کئی لوگ لڑکھڑا کر گر گئے۔ اکرم نے بڑی مشکل سے اپنے بچوں کو محفوظ جگہ پہنچایا، لیکن جب پلٹ کر دیکھا تو اس کی پیاری بھینس جو برسوں سے اس کے ساتھ تھی پانی میں بہہ رہی تھی۔ اکرم کا دل ٹوٹ گیا۔ وہ جانور اس کے لیے صرف روزگار کا ذریعہ نہیں بلکہ ایک ساتھی جیسا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھایا لیکن پانی کی موجیں اتنی بے رحم تھیں کہ سب کچھ بہا لے گئیں۔ اسی دوران اس کے گاؤں کے ایک اور بزرگ حاجی کریم پانی میں پھنس گئے۔ لوگ شور کر رہے تھے کہ کوئی انہیں بچائے۔ اکرم نے اپنے آنسو صاف کیے اور دوڑ کر ان کی طرف گیا۔ اس نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر حاجی کریم کا ہاتھ پکڑا اور بڑی مشکل سے انہیں کھینچ کر درخت کے پاس لے آیا۔ حاجی کریم کی آنکھوں میں شکر گزاری کے آنسو تھے۔ انہوں نے اکرم کے ہاتھ چوم لیے اور کہا، بیٹا، تم نے آج میری جان بچائی ہے، اللہ تمہیں دنیا و آخرت میں سرخرو کرے۔ شام تک گاؤں کا بیشتر حصہ پانی میں ڈوب چکا تھا۔ لوگ درختوں اور اونچی جگہوں پر پناہ لیے بیٹھے تھے۔ بچے بھوک سے بلک رہے تھے۔ مائیں اپنے کمزور جسموں کے باوجود انہیں سینے سے لگائے ہوئے تھیں۔ ہر کوئی اپنی آنکھوں سے اپنا گھر، اپنی محنت اور اپنی یادیں پانی میں ڈوبتے دیکھ رہا تھا۔ اس رات اکرم نے اپنی بیوی سے کہا، ہم نے بہت کچھ کھو دیا ہے لیکن شکر ہے کہ ہم زندہ ہیں۔ اگر ہم زندہ ہیں تو سب کچھ دوبارہ بنا سکتے ہیں۔ بیوی نے آنسو صاف کرتے ہوئے جواب دیا، ہاں اکرم، ہماری اصل دولت تو ہمارے بچے ہیں، جب تک وہ ہمارے ساتھ ہیں ہم ہارے نہیں۔ یہ سن کر اکرم نے اپنے بچوں کو گود میں لے لیا۔ آسمان پر چمکتا ہوا چاند بادلوں کے بیچ سے جھانک رہا تھا، جیسے امید کا پیغام دے رہا ہو۔ سیلاب نے گاؤں والوں سے ان کا سب کچھ چھین لیا تھا، لیکن ان کے حوصلے اور ایک دوسرے کا ساتھ انہیں زندہ رکھے ہوئے تھا۔ لاہور کی گلیاں ہری اور سفید جھنڈیوں سے سج چکی تھیں۔ چھوٹے چھوٹے پاکستانی بچے ہاتھوں میں جھنڈیاں تھامے خوشی سے نعرے لگا رہے تھے، پاکستان زندہ باد۔ علی اور اس کے دوست اسکول کے سامنے کھڑے ہو کر قومی ترانہ گا رہے تھے۔ ایک بچی مہندی لگے ہاتھوں سے چھوٹی جھنڈی لہرا رہی تھی، جبکہ دوسرا بچہ سب کو مٹھائیاں بانٹ رہا تھا۔ سبھی بچے ہرے اور سفید کپڑوں میں سجے تھے، ان کے چہروں پر خوشی اور گرو صاف جھلک رہا تھا۔ شام ہوتے ہی آسمان میں رنگ برنگی آتش بازی نے ماحول کو اور بھی روشن کر دیا۔ آزادی کے دن کی خوشیاں ہر طرف پھیل گئیں۔